اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے کان لگا کر سنو۔ وہ بت جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، وہ ہرگز ایک مکھی بھی نہیں بنا سکیں گے، اگرچہ وہ سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور وہ مکھی بنانا تو درکنار، اگر مکھی ان بتوں سے کچھ شہد اور زعفران وغیرہ جو ان پر ملا جاتا ہے چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب یعنی بت کے پجاری اور بت دونوں کتنے کمزور ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی جاننا چاہیے تھی، بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ فرشتوں میں سے رسول چن لیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہم السلام کے درمیان وحی پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح لوگوں کی روحیں قبض کرنے اور دیگر امور سر انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں، اور انسانوں میں سے بھی رسول چن لیتا ہے، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی ان کے اگلے پچھلے تمام حالات اللہ کے علم میں ہیں، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو۔ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے دین اور عبادت کے لیے پسند کیا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی، بلکہ ضرورت کے وقت آسانی دی، جیسے سفر میں نماز قصر ادا کرنا وغیرہ، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا پہلی کتابوں میں، اور اس قرآن میں اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تاکہ یہ رسول روز قیامت تمہارے گواہ ہوں کہ تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور تم دوسری امت کے لوگوں پر گواہی دو کہ انہیں ان کے رسولوں نے اللہ کے احکامات پہنچا دیے، تو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو اور دین اسلام پر قائم رہو، وہ تمہارا مولا ہے، تو وہ کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔